ایک اور واقعہ بطور مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک عجیب واقعہ نقل کیا گیا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی، مشہور شاعر ہیں، عربی زبان کے بہت اچھے شاعر تھے یہ. ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا. آپ کو یہ مسئلہ پہلے سے معلوم ہوگا کہ جھوٹ جہاں بولنا جائز ہے ان میں سے ایک مقام ہے شوہر بیوی کے آپس میں. شوہر بیوی کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے، بیوی کے اور شوہر کے معاملات میں، بیوی کے ساتھ اپنے ذاتی معاملات میں، دوسرے معاملات میں نہیں. بیوی اور شوہر کے معاملات میں جھوٹ بول سکتے. یہ واقعہ معلوم ہے نا آپ کو یہ مسئلہ؟ تو اس واقعے میں ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک لونڈی تھی، ان کی بیوی بھی تھی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی لونڈی کے ساتھ رات گزار رہے تھے. بیوی نے دیکھا تو بیوی کو غیرت آئی. کہنے لگی کہ ایک آزاد عورت کے ہوتے ہوئے تم جو ہے مطلب ایک لونڈی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جائز تھا، ناجائز کام کچھ نہیں، لیکن ان کو غیرت تھی کہ میں ایک شریف عورت، میں آزاد عورت، مجھے ہوتے ہوئے یہ جو ہے کسی اس کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ ویسے بھی سوکن کے تعلق سے عورتوں کے اندر حساسیت ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ اگر دوسرے مقابلے میں لونڈی ہو تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بیوی نے شکایت کی. اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو کیا کرنا تھا؟ بیوی کو راضی کرنا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا فائدہ اٹھایا کہ بیوی کو آپس میں راضی رکھنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. تو وہاں حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کیا؟ کہا کہ دیکھو میں نے جو مطلب اس کے ساتھ خلوت نہیں کی، میں اس سے ملا نہیں ہوں. بیوی نے کہا کہ اگر ملے نہیں ہو تو قرآن پڑھ کر سناؤ، اس لیے کہ اگر ناپاک ہوگے مل کر ناپاک ہو گئے ہو تو قرآن نہیں پڑھ سکتے تم. اب تم جو ہے مطلب قرآن پڑھ کر سناؤ، اگر تم قرآن پڑھو تو میں مان لوں گی کہ تم اس سے ملے نہیں ہو، صرف ساتھ میں تھے. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ شاعر تھے، انہوں نے کیا کی؟ قرآن کے انداز میں شعر اپنے جو کچھ بنا کر پڑھے. قرآن کے انداز میں کچھ شعر بنا کر پڑھے. شعر میں جھوٹ نہیں تھا، شعر سچ ہے، لیکن وہاں جو ہے مطلب بیوی کو راضی کرنے کے لیے. اس پورے واقعے کے اندر واقعہ اہم نہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جو شعر کہے وہ شعر ہیں. اس شعر کے اندر جو ہے مطلب وہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شہدت بأن اللہ واحد وأن النار مثوى الكافرین، میں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اور وأن النار مثوى الكافرین، اور جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے. وأن العرش فوق الماء طاف، اور عرش پانی پر موجود ہے. وفوق العرش رب العالمین، عرش کے اوپر رب العالمین ہے. اس پورے واقعے کو انہوں نے اس انداز سے ان اشعار کو پڑھا کہ ان کی بیوی نے یہ سمجھا کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ بیوی کو قرآن پورا یاد نہیں تھا تو وہ یہ سمجھی کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اس کے بعد بیوی نے کہا کہ صدقت اللہ وکذبت عینی، میں نے اللہ تعالیٰ کو سچا مانا اور اپنی آنکھوں کو میں جھوٹا سمجھتی ہوں. میں نے جو دیکھا وہ غلط ہے، لیکن تم جو کہے وہ سچ ہے. واقعہ تو واقعہ ہوا، لیکن یہاں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ عرش پانی پر ہے، اور وفوق العرش رب العالمین، عرش کے اوپر رب العالمین ہے، عرش کے اوپر رب العالمین. یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا عقیدہ ہے. یہ صرف صحابہ کا نہیں، صحابہ کے بعد کے علماء کا بھی یہی عقیدہ. مسروق امام مسروق تابعی ہیں، حضرت عبداللہ مسعود سے روایت کیا کرتے تھے. مسروق کے بارے میں یہ بات کہا جاتا ہے، کہیں آتی ہے، نقل کیا گیا کہ وہ جب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی روایت نقل کرتے تو وہ یہ کہا کرتے کہ حدثت عائشۃ الصدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من فوق سبع سماوات. مسروق کہا کرتے تھے یہ جملہ ہمیشہ کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی حضرت عائشہ نے، جو صدیق سچے کی بیٹی سچی ہیں، صدیقہ بنت صدیق ہیں، حبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی سب سے چہیتی بیوی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور کہتے تھے المبرأۃ من فوق سبع سماوات، ایسی عورت کہ جس کی برات ساتوں آسمان کے اوپر سے آئی تھی، ساتوں آسمان کے اوپر سے آئی تھی. تو معلوم کیا ہوا؟ حضرت مسروق کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تھے؟ آسمانوں کے. اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ آسمانوں کے اوپر ہیں. تو نقل میں کرتے جاؤں تو ایسے بہت ساری مثالیں ملیں گی، لیکن جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی احادیث کے بعد صحابہ کے اقوال اور اہل علم کے اقوال بھی اگر آپ دیکھیں گے اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. میں نے خاص طور پہ اس بات کی کوشش کی کہ ائمہ اربعہ جن کا نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، ان کا عقیدہ کیا تھا اس مسئلے میں، میں آپ کے سامنے عبارتیں نقل کروں گا. آپ کو بتاؤں کہ یہ عقیدہ پورے کے پورے ائمہ کا ہے. یہ سارے کے سارے ائمہ اسی عقیدے کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں آپ کے سامنے نقل کروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت۔ الفقہ الابسط ایک کتاب ہے، ایک ہے الفقہ الاکبر اور ایک ہے الفقہ الابسط۔ الفقہ الابسط میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ نقل کیے گئے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں، اس نے کفر کیا۔ اور ایسے ہی وہ شخص بھی جو یہ کہے کہ وہ عرش پر ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں، یعنی اس نے بھی کفر کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ الفقہ الابسط میں یہ حوالہ موجود ہے۔ ایسے ایک اور حوالہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ ایک عورت نے ان سے پوچھا کہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ کہاں؟ جو سوال اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، ایک عورت نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر پوچھا کہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ رب کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں نہیں آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں نہیں آسمان میں ہے۔ اس پر اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ وہ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن میں بعض جگہ تو اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آسمان پر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، کہا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے تم کسی آدمی کو لکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں حالانکہ تم اس سے غائب ہوتے ہو۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ چلو تم کام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ تو وہاں موجود نہیں رہتے، لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میں یہی ہوں لیکن میری مدد یا میری تائید یا میری جو ہے مطلب موافقت آپ کے ساتھ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اور جن آیتوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا؟ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، ان سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، کیف استویٰ، وہ کیسے مستوی ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں، اس کی کیفیت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ، راوی کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس روک دیے، اپنا سر جھکا لیے، پسینے سے شرابور ہونے لگے، غصے کی کیفیت کی وجہ سے، غصے کی کیفیت کی وجہ سے ہونے لگے، اور اس کے بعد کہا کہ الاستواء معلوم، کہ استواء کا معنی معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے یہ معلوم ہے، والکیف عنہ مجہول، اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی نہیں ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اب کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا کہ رحمان عرش پر ہے یہ واجب ہے، یہ امام مالک کا قول ہے۔ اور اس کے بعد امام مالک نے اس آدمی سے کہا ولا اراک الا مبتدع، تمہارے سوالات سے لگتا ہے کہ تم بدعتی ہو، اپنی مجلس سے نکال دیا۔ لیکن جو بات بتانا چاہ رہا ہوں امام مالک کا عقیدہ کیا ہے، کہتے ہیں الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے کہ وہ عرش پر ہے، اور الایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، یہ امام مالک کا قول ہوا۔ امام مالک کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ سنت جس پر میں ہوں اور جس پر میں نے اپنے اصحاب یعنی اہل الحدیث کو دیکھا ہے، میں نے جن سے علم حاصل کیا ہے جیسے سفیان ثوری اور مالک وغیرہ، اس سنت کے بارے میں قول یہ ہے، یعنی وہ سنت کیا ہے، وہ ایمان کیا ہے جس پر میں قائم ہوں، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہو، یہ پہلی بات ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اور اس بات کا اقرار ہو کہ اللہ اپنے عرش پر اپنے آسمان میں ہے، اپنی مخلوق سے جیسا چاہتا ہے قریب ہوتا ہے، وہ آسمان میں ہے، اپنی مخلوق سے جیسا چاہتا ہے قریب ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے۔ اور باقی بچے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے جیسے اس نے چاہا اور جس طرح چاہا۔ یہ نقولات میں نے آپ کے سامنے نقل کی، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ ائمہ اربعہ کا نام جو عام طور پہ لیا جاتا ہے، حقیقت یہ کہ اس عقیدے میں ائمہ اربعہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور اس کے بعد زمانہ جتنا گیا اہل علم کا یہی عقیدہ رہا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ بعض بڑے علماء، بہت بڑے بڑے علماء جو یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عقیدہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، تو انہوں نے اس عقیدے کو چھوڑ دیا۔ ایسے دو علماء کے نام میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ ایک ہے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، سن 320 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی، 320 ہجری
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 310 سال بعد ان کا انتقال. ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ, جن کی بنیاد پر آج بھی اشاعرہ کے نام سے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, اشعری کہتے ہیں. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہ عقیدہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, لیکن تحقیق کی تو ان کی سمجھ میں آ گئی بات. انہوں نے اس عقیدے سے برات کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. ایسے ہی ایک اور امام سن 438 ہجری میں انتقال ہوا. ایک شوافے کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں, جوینی کہلاتے ہیں. امام الحرمین جوینی بہت مشہور عالم ہیں, شوافے کے بڑے جو علماء گزرے ان میں سے ایک ہیں. ان کے والد تھے, وہ بھی بہت بڑے عالم تھے, ان کا نام تھا ابو محمد الجوینی. ابو محمد الجوینی یہ کیا کرتے تھے؟ یہ بھی عقیدہ رکھتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ان کا عقیدہ تھا. لیکن پھر انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. تو انہوں نے رجوع کیا اپنے عقیدے سے اور باقاعدہ کتاب لکھی رسالۃ الاستواء والفوقیہ, کہ رسالہ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے. انہوں نے یہ بات لکھی. تو یہ میں نے نقولات آپ کے سامنے نقل کی, یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو عقیدہ ہے, یہ علماء امت کا عقیدہ رہا ہے. یہ کسی ایک دو آدمی کا عقیدہ نہیں, پورے علماء امت کا عقیدہ رہا ہے. محققین علماء جتنے گزرے ان میں سب کا جو علماء, سوائے ان علماء کے جن علماء نے علم کلام اور منطق اور فلسفے کو غلطی کیے, ورنہ صحیح عقیدہ جو ہے یہی عقیدہ تھا. اور ان سب سے بڑھ کر ایک سب سے بڑی دلیل انسانی فطرت کی دلیل ہے. انسانی فطرت کی دلیل آپ جانتے ہیں, ایک ایسا انسان جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا, ایک سیدھا سادہ انسان ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے. بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف اٹھ جاتی. انسانی فطرت کی دلیل ہے کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ رب کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے, رب آسمانوں کے اوپر ہے. یہ ابھی میں نے جن کا ذکر کیا ابو محمد جوینی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر کے اس مسئلے کو تسلیم کیا, وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے ایک مرتبہ ایک مجلس میں میں خوب زور و شور سے یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. میں خوب زور لگا رہا تھا, پہلے کی بات کہہ رہے, میں خوب زور لگا رہا تھا کہ ایک سیدھا سادہ جو بدو آدمی, قریے کا آدمی ہے, قبیلہ ہمدان, ایک بستی خراسان, ملک خراسان کی ایک بستی ہمدان کا ایک آدمی آیا. آ کر اس آدمی نے کہا کہ شیخ آپ اتنا زور لگا رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بات سمجھائیے, آپ دلائل ولائل آپ کی اپنی جگہ, میں سیدھا سادہ آدمی ہوں, میں اس کو یہ مجھے سمجھائیے کہ جب کبھی کسی بھی آدمی کو, وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, جب اس کو جو تکلیف ہوتی ہے تو بے اختیار اس کا سر آسمان کی طرف کیوں اٹھ جاتا ہے, بے اختیار اس کے ہاتھ آسمان کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ فطرت میں یہ جو جذبہ ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ابو محمد جوینی کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے مجھ سے یہ سوال کیا میں حیران ہو گیا. کہتے ہیں حیرنی الحمدانی, اس حمدانی نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی فطرت کا عقیدہ ہے, یہ فطری عقیدہ ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, لیکن عرش پر ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے باخبر ہے, ہمارے سارے حالات سے باخبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. یہی کتاب کا عقیدہ, یہی سنت کا عقیدہ, یہی سلف کا عقیدہ, یہی ائمہ کا عقیدہ, یہی فطرت کا عقیدہ ہے. اس کی حفاظت کریں, اسے باقی رکھیں. اور آخر میں ایک مسئلہ ذکر کر کے آپ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اس مسئلے کو جیسے میں نے کہا کہ آپ اس حیثیت سے بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے. بہت نازک مسئلہ ہے, یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے. جیسے دین کے بعض دوسرے مسائل کے تعلق سے لوگوں کے اندر سستی, کاہلی یا لاپرواہی ہوتی ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یہ رب کی ذات کا مسئلہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کی بات چل رہی تھی کسی موضوع پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے نبی, اگر کبھی ایسا ہوا کہ میرے بیوی کے ساتھ میں نے کسی اجنبی مرد کو دیکھ لیا تو میں تلوار کی دھار ہی سے ماروں گا, اس سے کم سزا نہیں دوں گا. واقعہ کچھ اور بات چل رہی تھی. گفتگو کے دوران حضرت سعد بن عبادہ نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے نبی, اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو دیکھ لیا تو تلوار کی دھار ہی سے ماروں گا, کسی اور چیز سے نہیں ماروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اتعجبون من غیرت سعد, کیا سعد کی غیرت دیکھ کر تم کو تعجب ہوتا ہے؟ سعد اتنا غیرت مند ہے, اس کو دیکھ کر تم کو تعجب ہوتا ہے؟ تو دھیان لو یہ بات, انا اغیر منہ, میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں, مجھے سعد سے زیادہ غیرت آتی ہے. واللہ اغیر منی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے